والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. حضرات علماء کرام، وطن عزیز کے محب ترجمان، ذمہ داران اور یہاں کے باشندگان، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت مولانا مفتی عبدالغنی الازہری صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس تعزیتی اجلاس کے اندر، جہاں پر آپ کے ظاہری اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے، وہیں پر حضرت کے ایسے اوصاف بھی تھے جن کا اظہار کچھ ہی لوگوں پر ہوا کرتا تھا اور ہوتا تھا. میں قرآن کریم کے ایک واقعے سے مختصر سی توجہ خاص طور پر حضرات علماء کرام اور ریاست جموں و کشمیر کے جو غیور رہنما اور رہبر اور سیاستداں ہیں، شاید ان لوگوں کے لیے اور علماء کی صف میں قدم رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم رہبری اور رہنمائی ہوگی. عوام الناس کے حلقے میں گرچہ یہ باتیں شاید سمجھنے سے بہت دور ہوں گی، لیکن بہرحال جس طریقے سے دنیا کا ایک نظام ہوتا ہے، دنیا کا ایک کارواں چلتا ہے، رب کائنات نے اس دنیاوی نظام کو اپنے تکوینی نظام سے چلانے کے لیے کچھ افراد کو متعین اور منتخب کیا ہوتا ہے. قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا نام سورۃ الکہف ہے، جس کی تلاوت ہم میں سے ہر شخص ہر جمعے کو کرتا ہے اور کرنی چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے، اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے. اس سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قصے بیان کیے، 3 واقعے بیان کیے. ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور تیسرا اور آخری واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا. اس میں سے بیچ کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا. بہت تفصیلی واقعہ ہے، اہل علم حضرات اس کی تفسیر اور اس کے نقاط سے بخوبی واقف ہے. بس اشارتاً جب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے اس مقام پر فائز ہے جس پر کلیم اللہ کا خطاب حضرت موسیٰ کو ملا، اس لیے کہ ڈائریکٹ بات کی تھی. ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا، محمد کو رسول اللہ کہا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. ادھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات طے ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی اتباع چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں لیکن صبر نہیں کر پائیں گے. کہا میں ضرور صبر کر پاؤں گا. کہا میری شرط ہے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو پھر مجھ سے کوئی پوچھ گچھ مت کر لینا. کہا یقینی طور پر. فَانْطَلَقَا، کہا چلو یہاں سے. حَتَّى إِذَا رَكِبَا، جب وہ سوار ہوئے کشتی کے اندر، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کیا آپ ہم کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا نہیں تھا میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرو گے؟ کہا حضرت مجھے معاف کیجئے گا، غلطی ہو گئی. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، میں نے اگر اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. مدارس ہو یا دیگر جگہ ہو، پہلی غلطی پر نوٹس لگا لیا، آئندہ غلطی نہیں کروں گا. پھر یہاں سے چلے گئے. فانطلقا، یہاں سے چل پڑے. بچے سے ملاقات ہوئی. فقتلا، اس بچے کو قتل کر دیا. تو کہنے کو ہو آپ نے اتنا بڑا گناہ کا کام کیا، ایک جان کو بلا وجہ قتل کر دیا. قال الم اقل لک، پہلے الفاظ کم تھے، اب شدت آ گئی، الفاظ زیادتی ہو گئی، اور الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. گویا حضرت خضر علیہ السلام کو جلال آ گیا اور فرمایا اب کی مرتبہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی سوال کیا تو تم کو نکال دیا جائے گا. پھر یہاں سے چلے
दीवार गिर रही थी, उसको अपना कंधा रखकर सीधा कर दिया। कहा अच्छा होता आप इनसे कुछ इज्जत तो ले लेते, हम खाना खा लेते। कहा अब मेरे और तुम्हारे दरमियान में जुदाई का वक्त आ गया, जुदा हो गए। फिर फरमाया कि मैंने ये तीनों काम क्यों किए जो तुम्हारी समझ में नहीं आए। ये असल ताल्लुक रखते तकवीनी निजाम के साथ, और तकवीनी निजाम को चलाने के लिए भी अल्लाह ने कुछ अफराद को दुनिया के अंदर मुतय्यन किया होता है। हजरत अजहरी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को जहां पर अल्लाह पाक ने इल्म के आला मकाम से नवाजा था, तसव्वुफ में आला मकाम से नवाजा था, हर मैदान के खिलाड़ी और हर मैदान पर पूरी दस्तरस रखने वाले थे, वहां पर तकवीनी निजाम से भी हजरत अल्लामा का बराह रास्त ताल्लुक था। यकीनी तौर पर इस मजमे में से बहुत सारे लोगों ने वाकयात देखे होंगे, सुने होंगे। बराह रास्त हमने जो अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से जो सुना है, उसकी सिर्फ दो बातें अर्ज करूंगा। हम लोग यहीं पर तशरीफ लाए इसी कमरे के अंदर, मेरे साथ मेरे रफाका साथ में थे। मैंने कहा हजरत किसी कुतुब अब्दाल का नाम बता दीजिए ताकि उनसे मुलाकात करें। अब तुझे क्या लेना उससे? क्या मैंने कहा मुलाकात करेंगे, कुछ दुआ की दरखास्त की जाएगी, क्या तेरे साथ मिलते बहुत होंगे, निकल जाए यहाँ से। जब उसको लड़कपन कहेंगे या बेशऊरी कहेंगे, ज्यादा इसरार किया तो एक वाकया सुनाया। मुझे लगता है हमारे सियासी रहनुमा के लिए इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ होगा। तो सुनाया, जब 1994 और 95 का दौर था, जब गवर्नर राज यहाँ पर कायम था, तो उस जमाने की बात थी। मैं मरकजी जामिया मस्जिद तालाब खटिका के अंदर जुमे के दिन असर की नमाज पढ़कर निकल रहा था। जिनने पुरानी जामिया मस्जिद देखी है, बीच के अंदर इस तरह से खुली जगह थी, ऊपर से एक हाथ आया, कहने लगा मौलवी चलो ऊपर मीटिंग हो रही है। ऊपर चले और गुम्बद के सामने मीटिंग चल रही थी। कहने लगा कश्मीरी आ जाओ, तो मीटिंग बुलाया गया और बिठाया गया। और बिठाने के बाद कहा हम में से एक साथी है जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत लाने पर बज़िद है, और हम सब इस बात पर बज़िद है और मुसिर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल हुकूमत नहीं आनी चाहिए। जो निजाम चल रहा है इसको चलने दिया जाए, लेकिन वो बंदा मुसिर है कि यहाँ पर हुकूमत आनी चाहिए। चूंकि मसला कश्मीर का है, हालात यहाँ के है, तुम कश्मीर के रहने वाले हो, तुम इस बात को ज्यादा समझते भी हो और समझा भी सकते हो, ज्यादा चले जाओ। दूसरा दिन मुतय्यन हो गया। जजर कोटली के सामने जाते हुए जो दाया पहाड़ पर चढ़ता है, उस पहाड़ की खाई के लिए जगह मुतय्यन हो गई। दूसरे दिन वहां पहुंचे, साथी एक साथ में थे। नीचे दरिया के अंदर देखा एक लंबा तड़ंगा नंगा बंदा बैठा हुआ शोर मचा रहा है, वह वेला कर रहा है। अजहरी साहब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक साथी साथ में है। और जब देखा कि बंदा आ रहा है और नीचे से इन्होंने भी चलना शुरू कर दिया। जब कुछ फासले पर पहुंचे, कहा कश्मीरी आना तो था नहीं, आ तो जा रहे हो, तने आना, दोबारा को दूसरा कोई साथ में लाए तो उसकी जान की खैर नहीं होगी। अपने साथी को रोक दिया, तुम यहाँ रुक सकते हो और रुक जाओ। अजहरी साहब नीचे पहुंच गए और ये अल्लाह का दीवाना बंदा अपने हाथों को दिखा रहा है, कश्मीरी देख मेरा हाल क्या है, ये हाथ सियाह हो चुके हैं, ये हाथ काले हो चुके हैं, हजरत ये क्या हो रहा है, तुम क्या समझते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, पहाड़ से जो गोला बारूद आ रहे उनको मैं रोक रहा हूँ। हम तो यही चाहते हैं, यहाँ का निजाम जो चल रहा है इसको चलने दिया जाए ताकि मसला कश्मीर हल हो जाता है और कश्मीर की आवाम सुख और चैन की जिंदगी गुजार सके। तुम नहीं जानते हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, होने वाला क्या है, लिहाजा तुम इस हुकूमत को आने दो, इस निजाम को चलने दो, आगे आगे देखो होता है क्या। बहरहाल ये की पूरी गुफ्तगू होने के बाद अजहरी साहब वापस आ जाते, दूसरे दिन की मीटिंग मुतय्यन हो जाती है। कश्मीरी क्या हुआ, लगता है जीत कर नहीं हार के आए हो, यकीनी तौर पर मैं सरेंडर करके आया हूँ और जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत आनी चाहिए। फरमाया वजह क्या बताई, कहा वजह ये बताई मौलवी तू जानता है तू पहाड़ों का रहने वाला है, तेरी कौम पहाड़ों के अंदर रहने वाली है, ये गरीब गुर्बत ज़दा कौम है, इनके पास पानी का निजाम नहीं, बिजली का निजाम नहीं, सड़कों का निजाम नहीं है। बात तब की थी, समझ में आज आ जाती है, गली गली कोचे कोचे के अंदर बिजली का निजाम पहुंच चुका, सड़कें जा रही है, दुनिया की ज़ेबाइश और ज़िना के आलात और दुनिया की आसाइश के तमाम हालात मयसर हो रहे हैं। दिन ब दिन ये जिंदगी और ये दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है।
دنیا دیکھ رہی ہے، سوچنے والے سوچتے ہیں ہو کیا رہا ہے، لیکن ہونے والا کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے، اور اللہ کی یہ نیک بندے جانتے تھے اور جانتے رہیں گے۔ یہ نظام وہاں پر رک گیا، جموں کشمیر کے اندر حکومت آ گئی اور اس حکومت کے اندر الٹ پلٹ ہوتا رہا، یہ نظام چلتا رہا۔ جب سکوت پر 5 اگست 2019 آ گیا، ہر دل مرجھایا ہوا تھا، اس وقت بھی مرجھائے ہوئے لگتے تو یہ ہے، لیکن دنیا میں بسنے والے انسانوں اور خاص طور پر اس وطن عزیز سے تعلق رکھنے والوں، اس وطن عزیز سے محبت رکھنے والوں، حالات سے کبھی ہارنا نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غلبہ تو ایمان کے ساتھ رہتا ہے، غلبہ تو علم کے ساتھ رہتا ہے، غلبہ تو اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام تو چلتا ہے۔ جب ٹوٹے اور ہارے ہوئے دل کے پاس پہنچ گئے، فرمایا کیا بات ہے امام صاحب، بڑے ٹوٹے ہوئے آ رہے ہو، حضرت حالات ہی ایسے بن گئے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر باطل کا کمال ہوتا ہے، لیکن ہر باطل کے لیے زوال ضرور ہوتا ہے۔ تم گھبرانا نہیں۔ جموں کشمیر کے ایک لفظ استعمال کیا جو میں یہاں بولنا شاید مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک ہمت والا، حوصلہ والا اور جرأت والا لفظ استعمال کیا، اور اس کا لبے لبا اور نچوڑ یہ نکلتا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اس وطن عزیز کے ساتھ بہت اچھا کرنے والے ہیں۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے بہت برا ہو گیا، حضرت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جانا ایک خزانہ تھا۔ یقینی طور پر جس وقت یہ خبر پہنچی تھی، ایک پہاڑ ٹوٹ گیا تھا اور دل ٹوٹ چکا تھا، یقین نہیں آتا تھا، لیکن بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے۔ جب اس دنیا کی ہستی جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، پیارے سونے اگر مجھے آپ کو نہ بنانا ہوتا، اس دنیا کے نظام کو نہ بناتا، جب اس ہستی کا اس دنیا سے جانا طے ہو گیا، اور تمام کبار صحابہ جن کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا، عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا، اتنی جرأت والا بندہ یہ کہتا تھا، جو مجھے یہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن باہمت اور با کمال افراد وہ ہوتے ہیں جو امت کو سنبھالتے ہیں، امت کی باغ کو لے لیتے ہیں، حالات آتے ہیں، حالات جاتے ہیں، قوم کی رہبری کرنا اور قوم کی رہنمائی کر لینا، قوم کی باغ سنبھال لینا، یہ پسماندگان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ الاقرب فالاقرب کہتے ہیں، جو قریبی ہوں گے ذمہ داری زیادہ ان پر پڑے گی، جو دور کے ہوں گے اور ذمہ داری ان پر پڑے گی۔ لیکن بہرحال اجتماعی طور پر سیاسی لوگوں پر بھی، عوام پر بھی، علماء پر بھی حضرت کی تمام تر کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ آخری درخواست اس مجمع سے، میں نے اس سے پہلے بھی 21 جنوری کو جو رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند شاخ جموں کشمیر کے تحت تالاب کڈیکا کے اندر ایک تعزیتی اجلاس ہوا تھا، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں نے وہاں پر بھی ایک گزارش کی تھی، خاص طور پر علماء حضرات سے، لیکن عوام الناس سے بھی۔ یہ اکابر یہ بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم بعد میں خالی نام کے رہ جاتے ہیں۔ رابطہ مدارس کے تحت ہمارا ایک پروگرام، ایک ایجنڈا پاس ہو گیا ہے کہ جو اکابر، جو علماء